بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب صوم درس نمبر 145 میں پورا سال مرض جاری رہنے کی صورت میں روزے کی قضا کے حکم پر گفتگو ہونے والی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ماہ رمضان میں بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے اور وہ مرض اس کی پورا سال جاری رہے تو ان روزوں کی قضا کیسے اور ان کا کیا حکم ہوگا؟ شہید اول کا نظریہ بیان کیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ فقط فدیہ دینے کا وجوب اس پہ آئے گا اور روزے کی قضا ساقط ہو جائے گی۔ دیگر فقہی نظریات اور آراء کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ متعلقہ احادیث اور روایات بھی بیان کی جائیں گی۔ متعلقہ فروعات اور مسائل بھی ذکر ہوں گے۔ عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ نہایت اہم مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص مریض ہونے کی وجہ سے ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا تو ظاہر ہے کہ بعد میں سال کے اندر جب بھی اس کی مرض ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کو روزے کی قضا کرنی پڑتی ہے۔ لیکن فرض مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کا مرض اور بیماری پورا سال جاری رہے اور اگلا ماہ رمضان پہنچ جائے تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ شہید اول کا نظریہ یہ ہے کہ اس کی قضا ساقط ہو جائے گی، وہ واجب نہیں رہے گی اور فقط فدیہ دینا اس پر واجب ہے۔ ہر دن کے بدلے میں جتنے روزے اس کے رہ گئے تھے، ایک مد طعام کھانا، گندم جو یا روٹی وغیرہ، وہ فقیر کو دے گا۔ شہید ثانی نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ نظریہ مشہور فقہائے شیعہ کا ہے اور روایات میں بھی یہی آیا ہے، تو انشاءاللہ ان کی تحقیق بھی پیش کی جائے گی۔ اس کے مقابلے میں دو اور نظریے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس پر فدیہ وغیرہ واجب نہیں ہوگا، بلکہ اگلا ماہ رمضان گزارنے کے بعد اگر اس کی مرض صحیح ہو جاتی ہے اور کبھی اس کو قضا کرنے کی طاقت آ جاتی ہے تو پھر قضا واجب ہوگی، فدیہ اس پر واجب نہیں ہوگا۔ اور ایک اور قول بھی ہے کہ اس پر قضا بھی واجب ہوگی جب کبھی اس کو قدرت آ جاتی ہے، اور فدیہ بھی واجب ہوگا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں یہ دونوں قول اور نظریات نادر ہیں، یعنی کہ ان کے قائلین بہت کم ہیں۔ تو بہرحال یہ تحقیق طلب مسئلہ ہے۔ پہلے ہم عبارت کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے متعلقہ جو تحقیقات ہیں وہ بھی پیش کی جائیں گی۔ فرمایا الثالثة لو استمر المرض الذي افطر معه في شهر رمضان الى رمضان آخر فلا قضاء لما افطره ويفدي عن كل يوم بمد من طعام في المشهور والمروی۔ متعلقہ مسائل میں سے تیسرا مسئلہ یہ ہے، لو اگر استمر المرض اس کی مرض اور بیماری جاری رہتی ہے، استمرار اور تسلسل پکڑ جاتی ہے، الذی وہ مرض افطر معه فی شہر رمضان جس کی وجہ سے اس نے ایک ماہ رمضان کے کچھ روزے افطار کیے تھے، ان کو نہیں رکھ سکا تھا، الی رمضان آخرا استمر المرض مرض طول پکڑتی ہے دوسرے ماہ رمضان تک، فلا قضاء لما افطرہ تو جو روزے اس نے پہلے رمضان کے چھوڑے تھے مرض کی وجہ سے ان کی قضا واجب نہیں ہوگی۔ ایک چیز کا تذکر یہاں پہ مناسب ہے، رمضان الی رمضان، تو یہ شہر رمضان پڑا ہے حالانکہ مضاف الیہ ہے شہر کا، اور الی رمضان پڑا ہے حالانکہ جار کا جو مجرور ہوتا ہے وہ اس پہ زیر آنی چاہیے، تو چونکہ رمضان غیر منصرف ہے تو اس وجہ سے اس کی جو جر ہوتی ہے وہ فتحہ کے ساتھ آتی ہے۔ آخرا بھی اسی وجہ سے، حالانکہ وہ مجرور کی صفت ہے لیکن وہ بھی اس غیر منصرف کی طرح غیر منصرف ہے، اس وجہ سے اس پر بھی فتح کے ذریعے جر آئی ہے۔ فلا قضاء یہ مبنی بر فتح ہے، لا نفی جنس کا اسم واقع ہو رہا ہے۔ وَيَفْدِي عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِّن طَعَامٍ شہید ثانی کا
شہید اول کا نظریہ یہ ہو گیا کہ اگر مرض اگلے ماہ رمضان تک جاری رہے تو قضا واجب نہیں ہوگی جو روزے اس کے پہلے ماہ رمضان کے رہ گئے تھے بیماری کی وجہ سے۔ وَيَفْدِي عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِّن طَعَامٍ، اور وہ ہر دن کے بدلے میں ایک مد طعام فدیہ دے گا۔ فی المشہور، یہ مشہور فقہائے شیعہ کا نظریہ ہے، والمروی، اور روایات میں بھی یہی نظریہ آیا ہے، یہی چیز آئی ہے۔ وقیل، دوسرا نظریہ اور قول یہ ہے، القضاء لا غیر، اس پر فقط قضاء واجب ہے، بعد میں دوسرے ماہ رمضان کے بعد میں جب کبھی اس کو طاقت آ جائے اور مرض ختم ہو جائے تو قضاء کرے گا، لا غیر، اس پر فدیہ وغیرہ واجب نہیں ہوگا۔ وقیل، تیسرا نظریہ یہ ہے، بالجمع، قضاء اور فدیہ کو جمع کرے گا، یعنی قضاء بھی بعد میں جب کبھی فرصت آتی ہے اور قدرت آتی ہے اور بیماری ٹل جاتی ہے، اور فدیہ دینا بھی واجب ہوگا۔ وَهُمَا نَادِرَانِ، شہید ثانی فرماتے ہیں یہ دونوں نظریے نادر ہیں۔ نادر ایک فقہی اصطلاح ہے، یعنی کہ یہ غیر مشہور نظریے ہیں، مشہور کے مقابلے میں نظریے ہیں، اور ان کے قائلین بہت کم ہیں۔ ایک مد طعام دینے کا جو نظریہ ہے یہ زیادہ مشہور بھی ہے اور روایات میں بھی آیا ہے۔ ایک مد طعام 750 گرام کا ہوتا ہے، اور یہ جو کتاب آئی ہے اردو زبان میں نہایت جامع کتاب فقہ اہل بیت کے نام سے، مطابق فتاوی سید علی سیستانی دامذلہ، مصباح القرآن ٹرسٹ سے شائع ہوئی ہے۔ اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 82 اور 83 میں یہ مسئلہ موجود ہے، سوال نمبر 166 کے عنوان سے۔ تو اگر وہ پورا سال بیماری کی وجہ سے قضا بھی نہ کر سکے اور ماہ رمضان میں بھی بیمار ہونے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو اس کا وظیفہ شرعی یہ ہے کہ وہ کیا کرے، ایک مد طعام گندم، جو، روٹی، انہی جیسی کوئی چیز فقیر کو دے۔ تو گویا علامہ سیستانی دامذلہ بھی اسی کے قائل ہیں جو مشہور نظریہ ہے۔ وعلی المشہور لا تتکرر الفدیۃ بتکرر السنین ولا فرق بین رمضان واحد و اکثر، مشہور فتویٰ اور نظریہ کی بنیاد پر لا تتکرر الفدیۃ بتکرر السنین، اگر ایک ماہ رمضان کے روزے اس سے کچھ رہ گئے، پورا سال اس پر گزر گیا بیماری میں اور قضا نہیں کر سکا، تو اگلا ماہ رمضان آ جائے تو اس پر واجب ہے کہ وہ کیا کرے، فدیہ دے دے، اور اس پر قضا نہیں ہے۔ اگر دوسرے ماہ رمضان کے بعد تیسرا ماہ رمضان آ جائے اور وہ کیا ہے پہلے ماہ رمضان کی فدیہ ابھی تک اس نے نہیں دیا تھا، تو آیا اس کا فدیہ ڈبل ہو جائے گا، ٹرپل ہو جائے گا؟ تو شہید فرماتے ہیں لا تتکرر الفدیہ، تو فدیہ تکرار نہیں ہوگا، بے تکرر السنین، اگر کئی سال اس پر گزر جاتے ہیں اور وہ فدیہ نہیں دے سکتا تو اس کا تکرار نہیں ہوگا، اضافہ نہیں ہوگا۔ ولا فرق بین رمضان واحد و اکثر، اور اس میں فرق نہیں ہے کہ اس پر ایک ماہ رمضان کی قضائیں ہوں و اکثر، یا زیادہ رمضان کی قضائیں ہوں۔ اس میں یہی ہوگا کہ جتنے بھی ماہ رمضان کہ جتنے روزے اس پر رہ جائیں گے انہی کے بدلے میں وہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دیتا جائے گا، اور اس میں فرق نہیں ہوگا کہ وہ ایک ماہ رمضان کے روزے رہے ہوں یا زیادہ کے۔ اس کے مقابلے میں دراصل شیخ صدوق علیہ الرحمہ کا نظریہ ہے کہ اگر مرض کئی سال طول پکڑ جائے اور بعد میں جب وہ اچھا ہو جائے، درست ہو جائے، صحیح ہو جائے، تو پہلے ماہ رمضان کے لیے فدیہ دے گا، بعد والے رمضان کے فدیہ نہیں دے گا بلکہ قضا کرے گا۔ تو اس وجہ سے شہید ثانی نے یہاں پہ تذکر دیا ہے کہ ایک ماہ رمضان یا زیادہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک اور سوال، وَمَحَلُّ الْفِدْيَةِ مُسْتَحِقُّ الزَّكَاةِ لِحَاجَتِهِ وَإِنِ اتَّحَدَ وَقَضَى كُلُّ فِدْيَةٍ،
اس فدیے کا مستحق کون ہے؟ فرمایا محل الفدیت مستحق الزکات، یہ جو واجب روزوں کی قضاؤں کے بدلے میں فدیہ دیا جاتا ہے، اس کا محل اور مصرف اور خرچ کرنے کا مقام مستحق الزکات، زکات کے مستحقین ہیں، جو 8 گروہ بیان ہوئے تھے۔ لحاجت ہی، تو ان کو فقر کی بنیاد پر یہ فدیہ دیا جائے گا۔ فدیہ ان میں سے اس گروہ کو دیا جائے گا جس کو زکوٰۃ دی جاتی تھی فقیر ہونے کی بنیاد پر، تو اس کا معنی یہ ہے کہ دوسرے گروہ جو مستحقین زکوٰۃ تھے وہ فدیہ نہیں لے سکتے، فقط فقراء کو دیا جائے گا۔ وَإِنِ اتَّحَدَ، اگرچہ اس کا ایک ہی فرد موجود ہو۔ وَكَذَا كُلُّ فِدْيَةٍ، اسی طرح ہر جو فدیہ ہوتا ہے اس کا محل اور اس کا مصرف فقراء ہوتے ہیں۔ تو گویا بتا دیا کہ مصرف فدیہ وہ مستحقین زکوٰۃ میں سے فقراء ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو مقروض ہوتے ہیں، ابن سبیل ہوتے ہیں، ان کو فدیہ نہیں دیا جا سکتا۔ بہرحال روایت میں تصریح ہے کہ مساکین کو دیا جائے گا، تو اسی کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر کسی عنوان سے اس میں استحقاق زکوٰۃ ہو تو اس کو فدیہ والا مال نہیں دیا جا سکتا۔ ابن سبیل مسافرت میں مشکل کا شکار ہوتا ہے، مقروض اپنے قرض کی وجہ سے، تو کہتے ہیں اس کو قرض وغیرہ ادا کرنے کے لیے فدیہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس کو دیا جائے گا کہ وہ اپنے فقر و فاقہ اور اپنے کھانے پینے میں استفادہ کر سکے۔ عاملین زکوٰۃ اور مؤلفۃ القلوب یا مقروضین وغیرہ اس کے مستحق نہیں ہوں گے، اگرچہ کہ وہ ایک ہی شخص ہو، فقیر ایک ہی شخص ہو، تو اس کو سارا فدیہ دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ہر فدیے کا بھی حکم ہے، ایک کلیہ قاعدہ گویا کہ بیان کر دیا، چونکہ بعد میں بیان ہوگا کہ بہت زیادہ سن رسیدہ مرد اور عورت اور حاملہ اور عورت پر بھی فدیہ وغیرہ واجب ہوتا ہے، تو وہ بھی اسی طرح ہے۔ وفی تعد الحکم الى غیر المرض كالسفر المستمر وجہان اجودہما وجوب الکفارۃ مع التاخیر لا لعذر ووجوب القضاء مع دوامہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو فدیہ دینے کا حکم ہے، آیا اس کو تعدی اور تجاوز دیا جائے گا غیر مرض کی طرف؟ چونکہ ابھی تک مسئلہ یہ تھا کہ اگر ایک ماہ رمضان کے روزے بیماری کی وجہ سے اس کے رہ گئے تو اگلا ماہ رمضان آ جائے تو پھر اس پر فدیہ واجب ہے، قضا ساقط ہو جاتی ہے۔ آیا یہ حکم اگر مرض کے علاوہ کسی وجہ سے اس نے ماہ رمضان کے روزے چھوڑ دیے تھے، کالسفر المستمر، جیسا کہ سفر کی وجہ سے بھی روزے ماہ رمضان کے نہیں رکھے گئے اور وہ سفر جاری رہے اگلے ماہ رمضان تک، تو آیا اس کے لیے بھی وہی ہونا چاہیے جو مریض شخص کا تھا کہ فدیہ دے دے اور جناب علی اس پر روزوں کی قضا واجب نہ رہے؟ شہید ثانی فرماتے ہیں اس حکم مرض کو غیر مرض کی طرف لے جانے میں اور تجاوز اور تعدی کرنے میں دو وجہیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہاں جی اس کا حکم بھی وہی قرار دیں جو مرض کا تھا، اور دوسرا وجہ یہ ہے کہ نہیں جناب یہ مرض کا حکم روایات میں آیا ہے، سفر وغیرہ کا حکم علیحدہ ہونا چاہیے۔ تو دو وجہ، اجودہما وجوب الکفارۃ مع التاخیر لا لعذر۔ شہید ثانی فرماتے ہیں اگر اس کا سفر مستمر رہا ہو کسی عذر کے بغیر، تو پھر تاخیر ہونے کی صورت میں اس پر کفارہ واجب ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بغیر عذر شرعی کے فضول قسم کا وہ سفر جاری رکھتا ہے اور اپنے روزے کی قضا نہیں کر سکتا، تو کفارہ یعنی فدیہ بھی واجب ہے اور قضا بھی واجب ہے۔ اس کا حکم مرض کی طرح قرار نہیں دے سکتے کہ چونکہ اس میں تو پھر قضا ساقط ہو جاتی تھی اور فدیہ واجب ہوتا تھا۔ ووجوب القضاء مع دوامہ، اور اگر اس کا سفر وہ عذر شرعی کی وجہ سے تھا، یعنی کوئی مجبوری تھی اس کی اور اس کو سفر کرنا ضروری تھا، تو اس صورت میں فقط قضا واجب ہوگی
اور فدیہ واجب نہیں ہوگا۔ تو اس عبارت کا معنی یہ کریں گے وَوُجُوبُ الْقَضَاءِ مَعَ دَوَامِهِ دَوَامِ الْعُذْرِ، یعنی اگر اس کا عذر جاری رہے اور اس کو سفر عذر شرعی کی وجہ سے کرنا پڑ رہا ہو اگلے سال تک، تو قضا واجب ہوگی اور فدیہ ساتھ واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بغیر عذر شرعی کے سفر کرتا رہا اور روزے کی قضا کو مؤخر کرتا رہا تو فقط تو صورت میں کفارہ بھی واجب ہوگا، فدیہ بھی واجب ہوگا اور قضا بھی واجب ہوگی۔ تو اس عبارت میں یہ جو لفظ الکفارہ ہے اس سے مراد وہی فدیہ ہوگا اور اس سے اصطلاح کفارہ مراد نہیں ہوگا۔ یہ گویا لفظی جو اس کا معنی ہوتا ہے کفارہ کا، یعنی اس کا جو ایک حکم شرعی ہے فدیہ دینے کا، اسی کو مراد لیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں ایک مختصر سا عرض ہے کہ یہ جو سفر کے بارے میں بحث کی ہے شہید ثانی نے، تو ایک تو ویسے اس میں یہ صورتحال بھی پیش آ جاتی ہے کہ اگر کوئی بندہ زیادہ دن اس کے سفر پہ گزرتے ہیں اور وہ کیا ہو جاتا ہے کثیر و سفر شمار ہو جاتا ہے، تو پھر تو وہ متوطن کے حکم میں ہوتا ہے، جو شخص اپنے وطن میں رہ رہا ہے، اور وہ اپنے روزے سفر میں بھی رکھ سکتا ہے۔ کثیر و سفر پر نماز بھی پوری ہوتی ہے اور روزہ بھی واجب ہوتا ہے۔ تو یہ تو میرے خیال میں اس حوالے سے بھی تھوڑا غور کرنا چاہیے تھا شہید ثانی۔